بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا؟ آخر اس نے اللہ کے حکم کو کیوں ٹھکرایا؟ حضرت آدم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اور فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ آج کی اس قسط میں ہم صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں پوری حقیقت جانیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس واقعے میں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ قسط 2، حضرت آدم کی تخلیق، روح پھونکے جانے کا واقعہ اور فرشتوں کا سجدہ۔ حصہ پہلا، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے اچھی طرح درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سورۃ الحجر 29 نمبر آیات۔ سورۃ صاد 72 آیات نمبر۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ کا جسم بنایا، پھر جب تخلیق مکمل ہوئی تو ان میں روح پھونکی۔ اہم عقیدہ: اپنے روحی کا مطلب یہ نہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح ہے، جسے عزت و شرف کے لیے اپنے طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حصہ 2، حضرت آدم کی جسمانی تخلیق۔ قرآن مختلف مقامات پر فرماتا ہے کہ آدم کو مٹی تراب سے بنایا گیا۔ سورۃ آل عمران 59۔ چکنی مٹی طین سے بنایا گیا۔ سورۃ السجدہ 7 نمبر آیات۔ سیاہ غار حرا مسنون سے بنایا گیا۔ سورۃ الحجر 26 آیات نمبر۔ خشک بجنے والی مٹی صلصال سے بنایا گیا۔ سورۃ الرحمن 14 نمبر آیات۔ کیا یہ تضاد ہے؟ نہیں، علماء جیسے ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے مطابق یہ تخلیق کے مختلف مراحل کا بیان ہے۔ مٹی پانی مل کر غارہ بنا، غارہ کچھ عرصے رہا، خشک ہو کر بجنے والی مٹی بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ حصہ نمبر تیسرا، روح پھونکی گئی۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ روح کیسے داخل ہوئی، صرف اتنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے۔ اس کیفیت کی مزید تفصیل دینا درست نہیں، کیونکہ اس بارے میں صحیح نص موجود نہیں۔ حصہ چوتھا، حضرت آدم علیہ کا قد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ یہ حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے ساتھ انسانوں کا قد کم ہوتا گیا۔ حصہ پانچواں، فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورۃ الحجر 30 نمبر آیات۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور حضرت آدم علیہ کا احترام کا سجدہ تھا۔
اسلام میں اب کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ حصہ چھٹا، ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا؟ سورۃ صاد 75 آیت نمبر۔ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ سورۃ صاد 76 آیات نمبر۔ ابلیس کی غلطیاں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی، تکبر کیا، اپنے مادہ تخلیق آگ کو مٹی سے بہتر سمجھا۔ حصہ ساتواں، کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ قرآن واضح فرماتا ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ لہٰذا ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، مگر فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اسی لیے اسے بھی سجدے کا حکم دیا گیا۔ کس دوست کے اہم اسباق ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے عقل یا رائے کو مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ عزت کا معیار کا نسب یا مادہ نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ شیطان کی دشمنی انسان کی آغاز ہی سے ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ میرے پورے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔